اور آپ کو بھی سننے میں لطف آئے گا، دل میں رسول کی محبت پر یاد تازہ ہونے لگے۔ محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفان کا رخ پھیرا، ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں۔ محمد اس طرح سے جلوہ فرما ہے مدینے میں، بھول گئے سبحان اللہ۔ محمد اس طرح سے جلوہ فرما ہے مدینے میں کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں، سبحان اللہ، کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں، اور زلف دیکھی ہے نظروں نے کہ گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے نظروں نے کہ گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے۔ آج زلفوں کو میرے آقا نے سنوارا ہوگا، آج زلفوں کو میرے آقا نے سنوارا ہوگا، تبھی خالق نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ اس مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک حاجی جب حج کرنے جاتا ہے تو حج کرنا فرض کیوں ہوا؟ پر اس بات کو سمجھیں، حج کرنا فرض کیوں ہوا؟ خانہ کعبہ میں جا کے ایک حاجی کرتے کیا ہے؟ وہ خانہ کعبہ کا طواف ہی کرتے ہیں، صفا مروہ کا چکر اور گشت کرتے ہیں، شیطان کو کنکری یعنی رمی جمار کرتے ہیں، زمزم کا پانی پیتے ہیں، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں، مقام میزاب میں جا کے دعا کرتے ہیں، جبل رحمت کا پربہار منظر دیکھتے ہیں، مینا کی وادی ان کی نظروں کے سامنے ہوتی ہے، جناب حضرت صفا مروہ جس کی یاد میں منائی جاتی ہے، وہ جناب حاجرہ کا صفا سے مروہ کی پہاڑی کی طرف دوڑ لگانے کا تصور ذہن میں رہتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جس خانہ کعبہ کی دیوار کی تعمیر کے لیے پتھر پہ چڑھ کے تعمیر دیوار کر رہے تھے، وہ یاد دل میں تازہ ہونے لگتی ہے۔ مگر دوسرا بھی جتنے بھی حجاج کرام مکہ شریف میں جاتے ہیں، مکہ شریف کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں ایک نیکی کرو تو 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے، ایک گناہ ہو جائے تو 1 لاکھ برابر گناہ کا عذاب بھی اس پہ ہو جاتا ہے۔ تو وہاں سنبھل کے قدم رکھنا ہے۔ مکہ میں جلال کا معاملہ ہوتا ہے، مکہ میں جبروت کا معاملہ ہوتا ہے، مکہ میں غیث کا معاملہ ہوتا ہے، مکہ میں غضب کا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک حاجی جاتا ہے، مرد مومن جو جاتا ہے مکہ معظمہ نا، تو ان کے لب پر صرف ایک ہی صدا ہوتی ہے، اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم۔ سبحان اللہ آپ لوگ کا بولیں گے لبیک اللہم، ایک حاجی کی زبان پہ صدا گوجا کرتی ہے۔ اس کا عربی اس الفاظ کا ترجمہ اگر آپ اردو میں کریں تو معنی ہوتا ہے کہ ایک حاجی جاتا ہے خانہ کعبہ میں جا کے صرف ایک ہی جملہ بولتا ہے، اللہم لبیک لک الحمد لا شریک لک لبیک، یہی جملہ دہراتا ہے۔ معنی یہ ہوا ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں خانہ کعبہ میں جا کے کہتا ہے، اے اللہ میں گناہگار تھا حاضر آ گیا، اے اللہ میں خطا کار تھا حاضر آ گیا، اے اللہ میں سیاکار تھا حاضر آ گیا، اے اللہ میں پاپی ہوں حاضر آ گیا ہوں، اے اللہ میں مجرم ہوں حاضر آ گیا ہوں، اے اللہ میں بڑا لعنتی ہوں حاضر آ گیا ہوں۔ میں نے کوئی اچھا عمل نہیں کیا، نہ میرے پاس نماز کے شوقات ہیں، نہ بہترین روزے کے میرے پاس کوئی نمونہ ہے، نہ ہمارے پاس زکات کے کوئی ایسے شوقات ہیں، مگر اے اللہ تو نے بلایا اپنے خالص گھر کی عبادت کے لیے، مولا میں تیرے بارگاہ میں حاضر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی میں مصطفیٰ کی زبان سے ارشاد ہوتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ
अल्लाहुम्मा लब्बैक, बंदा कह रहा है ए अल्लाह हाजिर हूँ, ए अल्लाह हाजिर हूँ। रब पुकारता है ए बंदा मैं भी तेरे गुनाहों को मिटाने के लिए आ गया हूँ, मैं भी तेरे खताओं को, जुर्मों पे पर्दा डालने आ गया हूँ। तू आ गया है खाने काबा का, तू तवाफ कर रहा है, करते रहो। रमीए जमा करना है, करते रहो। हजरे अस्वद का बोसा लेना है, लेते रहो। मेरा वो सफा का तुमने चक्कर लगाना है, लगाते रहो। वो सफा मरवा का चक्कर लगाना है, लगाते रहो। मीना में जाके कुर्बानी करना है, करते रहो। तालीम करना है, करते रहो। एहराम बांधना है, बांध के रहो। वहाँ जुई तक नहीं मारना है। हालत एहराम में न तो किसी मक्खी को मारना है, न तो किसी मच्छर को मारना है। अगर किसी ने जुई मार दिया बदले में दम लाजिम आता है, मक्खी को मार दिया बदले में दम लाजिम आता है। वह किसी का खून नहीं बहाना है, मगर तमाम अरकान हुज्जाज किराम ने कर लिया है। अब जब तमाम अरकान कर लिया है, अब आका इरशाद फरमाते हैं ओ लोगों आए थे खाने काबा की ज़ियारत करने, तुमने कर लिया है। तवाफ़े काबा करना था, कर लिया है। रमीए जमा करना था, कर लिया है। चाहे जन्नत का पानी पीना था, पी लिया है। अब तुम काबा में रह करके मुकम्मल पाक और साफ हो गए हो, तो आजा मुस्तफा की चौखट पर, आजा मदीने में, आका की बारगाह में। आका फरमाते हैं तवाफ़े काबा में तुमने किया है, तुम्हें जमानत न मिली, तुमने खाने काबा का तवाफ किया, जमानत न मिली। रमीए जमा किया, कबूलियत की जमानत न मिली। हजरे अस्वद का बोसा लिया, कबूलियत की जमानत न मिली। मीना में कुर्बानी किया, कबूलियत की जमानत न मिली। आका फरमाते हैं तुमने वहां पे वो अरकाने हज अदा किया है, अब जाने ईमान मुस्तफा की चौखट पे आजा, मैं तेरे लिए जन्नत में जाने की जमानत बन जाऊंगा, मैं तेरे लिए जन्नत में जाने की जमानत बन जाऊंगा। इसीलिए तो आका ने फरमाया मन सारा कबरी वजबत लहू शफाअत, जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत किया उसके लिए मेरी शफाअत क्या हुई, वाजिब हो गई। शफाअत वाजिब। हाँ भाई मौना आप यहाँ तशरीफ लाए, आपकी जगह यहाँ है, कहाँ है? दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसलाम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतनी भी कसर नफ्सी अच्छी नहीं है। एक नवाब साहब जा रहे थे हज करने के, बस आखिरी मकतूब कर लाए। अच्छा अंसार भाई आप तो बहुत देर से जेब थपथपा रहे हैं, अभी हमारे तकरीर शुरू तो गए एक हाजी साहब, हाँ जब वार्निंग में हजरत तकरीर अच्छी होनी चाहिए, ऐसे ऐसे लगता है कि कोई असलहा लेकर के है तो हम सीधे दम मार देंगे, फायरिंग करेंगे। दुआ करें कि ये अंसार भाई को भी अल्लाह का तौफीक दे कि अगले साल ये भी इरादा बना लें कि एक नवाब साहब जा रहे थे हज करने के लिए, तो पहले जमानों में तो जो नवाब या बादशाह वगैरह जाते थे हज करने तो अपने साथ पूरा लाव लश्कर लेके जाते थे। खादिमों की जमात को अलग, कपड़ा धुलने वाला अलग, यानी 50-60 लोगों का कपड़ा बना के निकलते थे। एक नवाब साहब जा रहे थे हज करने के लिए, उनके यहाँ एक नौकर कहिए, चिलमची कहिए, उनके दरबार का खादिम, उसका नाम था बर्रा। उसका क्या नाम था? बर्रा, नाम याद रखिएगा। जब नवाब साहब हज का इरादा किए तो अपने घर के लोगों को साथ में लिया, धोबी को भी लिया, नाई को भी लिया। भाई नवाब का कपड़ा कौन धुलेगा? नाई को लिया के चेहरा कौन बनाएगा? तो उनका जो खादिम चिलमची था, चिलम भरने वाला, पहले होते थे लोग चिलम भरने के लिए, रखते थे अपने अपने घर में, हमेशा हुक्का गुरगुराना, नवाबी शान थी उनकी। तो चिलमची बर्रा से कहा कि बर्रा जाओगे हज करने? उनसे कहा कि जाओगे हज करने के लिए? अच्छा हज करने के लिए मैं समझता हूं कि दौलत बड़ी चीज नहीं है, असल चीज है मोहब्बत रसूल। मोहब्बत रसूल का दरिया जब मौज और तूफान में होता है ना, तो अल्लाह कोई ना कोई सबील और रास्ता पैदा फरमा देता है। इनको तकरीर में जरा जोश आएगा। दानिश भाई इधर आगे बैठे सामने में, पीछे रहिएगा, ये हाल होगा।
ہمیشہ نہیں کرسی کی بات نمی مٹی ہے نا اس لیے ہاں۔ کہا یہ ہو ادھر آ جائیے ادھر آ جائیے اچھا اچھا سنیں تھوڑی سی گفتگو سن لیں برا سے کہا جاؤ گے حج کرنے کے لیے میرے ساتھ تو برا بڑا خوش ہوا اور دیہاتی انسان تھا پڑھا لکھا تھا نہیں کہا کہ نواب صاحب اگر لے کے جائیں گے تو کون ہے ایسا کم نصیب جو جانا نہ چاہتا کہا ٹھیک ہے تم بھی تیاری کرو اب غریب آدمی ان کے گھر رہنا سونا تیاری کیا لگا جو بھی تھا نواب کے ساتھ ان کو جو وہ کھاتے ان کو کھلاتے جیسے وہ رہتے ان کو قافلہ چلا مکہ شریف یہی ایام حج میں ذی الحجہ کے موقع سے خیمہ لگا دیا اس زمانے میں لوگ اپنا اپنا خیمہ لے کے آتے تھے اب تو انتظام ہو گیا حکومت کی طرف سے نا اس لیے اتنا پیسہ لے رہا ہے خیمہ لگ گیا اب نواب صاحب اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے خاندان اور لاؤ لشکر کے ساتھ جاتے اور ارکان حج ادا کرتے طواف کعبہ کیا تو برہ نے بھی کیا رمی جمار کیا تو اس چلمچی برہ نے بھی کیا صفا مروا کا چکر لگایا تو جیسے جیسے نواب کر رہے تو جاہل آدمی کو جانتا نہیں تھا مگر ان کو یقین تھا کہ نواب صاحب جو کر رہے ہیں غلط نہیں کر رہے یہ بھی ان کے ساتھ ویسے ویسے کرنے لگے مینا میں قربانی دے کے جب سر مڈا کے احرام سے فارغ ہوئے اب وہاں سے قافلہ چلا مدینے کی طرف تمام ساتھ میں اب مدینہ شریف پہنچ کر خیمہ لگا دیا اب عالم یہ ہے کہ روزانہ 5 وقتہ نماز جا کے پڑھتے مسجد نبوی میں سب لوگ مسجد نبوی میں جا کے 5 وقتہ نماز اس لیے کم سے کم وہاں 1 ہفتہ 8 دن روکا جاتا ہے کہ 40 وقت کی نماز مسجد نبوی میں پڑھنے کا موقع مل جائے فجر ظہر عصر مغرب عشاء اور عشاء میں نماز پڑھ کے پھر سب لوگ اپنے خیمے میں جب وہاں وقت پورا ہوا تو نواب صاحب نے اعلان کر دیا کہ کل سب کو روانہ ہونا ہے ہندوستان ہی کے لوگ واپس راتیں کو سارا سامان سفر باندھا گیا رفتے سفر باندھا گیا خیمہ اجاڑا گیا صبح فجر کی نماز ہوئی تیاری ہونے لگی تو نواب صاحب تھوڑا مزاقی آدمی تھے اب برہ ایک دم بھولا بھالا انسان اور جو زیادہ بھولا ہوتا ہے لوگ اس کو زیادہ ہی مذاق کرتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ یہ بے وقوف ہے اور جانتے ہیں جنتی سب بے وقوف ہوں گے جنتی جتنی آئیں گے نا تو اب جس کو ہم لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں دنیا میں وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑا بھولا بھالا معصوم سب ہوتا تو جنت میں جتنے جائیں گے نا ایسے ہی بھولے بھالے لوگ ہوں گے جتنی چالاکی کرنا ہے دنیا ہی میں کر لو فجر کی نماز کے بعد سارا سامان سفر باندھ دیا گیا تو نواب صاحب نے برہ سے کہا کہ برہ چلے کہا کہ ہاں حضور چلا جائے تو نواب صاحب نے اپنے جیب سے ایک کاغذ کا پرچہ نکالا اب پرچہ نکالنے کے بعد کہا کہ برہ ایسا کاغذ تمہیں ملا کیا ایسا پرچہ تمہیں ملا کہا کہ نہیں حضور کہا کہ تم حج کر کے آئے مدینہ شریف میں آقا کی بارگاہ میں اتنے دن تم ساتھ میں رہے تم کو پرچہ نہیں ملا سب کو تو ملا اس میں آقا کی طرف سے حج کے قبول ہونے کا پروانہ ہے مذاق کر دیا نبی کی طرف سے حج کے قبول ہونے کا اس میں پروانہ ہے پرچے میں تم کو نہیں ملا اب تو برہ ہوا بے چین دیہات کا سیدھا سادہ بھولا انسان سمجھ لیا کہ حقیقت یہی ہے یہی بات اصلی ہے برہ کو ہوئے بے چینی تو برہ نے کہا نواب صاحب سے کہ حضور قافلہ آپ لوگ دھیرے دھیرے لے کے آگے بڑھیے میں ابھی آتا ہوں
میں ابھی آتا ہوں. ہاں نواب صاحب تو مذاق کر کے بھول گئے, اپنے قافلے والوں کے ساتھ وہ تیار ہونے لگے, آگے بڑھنے لگے. برہ وہاں سے کہا کہ چلو چلو برہ ابھی آ جائے, کسی کام سے کیا ہے. برہ حاجی صاحب کا یہ مذاق کو حقیقت سمجھ کر دوڑا دوڑا پہنچا کہاں؟ چارہ سازے درد نبی کی بارگاہ میں, ہم گسار نبی کی بارگاہ میں, جو غریبوں کا بھی سہارا ہے, بیواؤں کا بھی سہارا ہے, یتیموں کا بھی سہارا ہے. یہ نہیں کہ صرف پیسے والوں کا نبی ہے, پیسے والوں کا صرف نبی نہیں, وہ نبی تو غریبوں کا بھی نبی ہے. کون کہتا ہے کہ آقا مدینے میں ہے؟ وہ تو ہر مرد مومن کے سینے میں ہے. غریبوں, تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے پاس دولت نہیں ہے تو تم مکہ کیسے جاؤ گے؟ تمہارے پاس دولت نہیں ہے تم مدینہ کیسے جاؤ گے؟ تو غریبوں کا دل ایسا دل بن جاتا ہے کہ اس دل میں مصطفیٰ کا جب مدینہ بسنے لگتا ہے تو فیضان ہوتا ہے مدینے سے. جلوہ یہاں پہ نظر آ جانے لگتا ہے, جلوہ یہاں پہ نظر آنے لگتا ہے. برہ دوڑا دوڑا پہنچا ہے آقا کی بارگاہ میں, گنبد خضرا کی چھاؤں میں. برہ جا کے دو زانو بیٹھ گیا ہے, سنہری جالی کو چوما ہے, آنکھوں سے لگایا ہے, اشک روا ہے, آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری ہے. برہ کہتا ہے یا رسول اللہ, آپ نے میرے نواب کو, آپ نے میرے مالک کو جب حج کے قبول ہونے کا پروانہ عطا کر دیا. یا رسول اللہ, میں غریب ہوں, مجھے پروانہ نہ ملا. میں جاہل ہوں, مجھے پروانہ نہ ملا. یا رسول اللہ, میں ان پڑھ ہوں, مجھے پروانہ نہ ملا. کل جب ہندوستان ہم جائیں گے, حاجی صاحب لوگوں کو پرچہ دکھائیں گے, تو میں کیا لوگوں کو دکھاؤں گا؟ میں کیا لوگوں کو دکھاؤں گا؟ سب لوگ تو ثبوت پیش کریں گے. آقا آپ کی بارگاہ میں غریب آیا ہے, نوازا کیا ہے, امیر آیا ہے, نوازا کیا ہے, بیوہ آئی ہے, نوازا گئی ہے, یتیم آیا ہے, نوازا گیا ہے. یا رسول اللہ, حق تو یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ سے جبریل بھی نوازا گیا ہے. یا رسول اللہ, فریاد تو جبریل نے بھی کیا تھا, فریاد امتی جو کرے حال زار میں. ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو, پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. یا رسول اللہ, اگر مجھ سے پوچھ لیا لوگوں نے, برہ تیرے پاس کیا پرچہ کہاں ہے, تیرے پاس خط کہاں ہے, تیرے پاس لیٹر کہاں ہے, مصطفیٰ کے جان رحمت کی بارگاہ سے تجھے مستحق جافیزہ ملا کہاں ہے؟ برہ رونے لگا, ساروں قطار رو رہا ہے, جالی کو چوم رہا ہے, رو رہا ہے. برہ کا بیان ہے, اچانک میری آنکھ لگی, مجھ پر نیند کا خمار طاری ہوا, میری آنکھیں بند ہوئی. لوگ کہتے ہیں نبی کی بارگاہ میں آنکھیں بند ہوتی ہیں, مقدر جاگ اٹھتا ہے, نصیبہ جاگ اٹھتا ہے, مقدر بیدار ہو گیا. برہ کی آنکھ لگی, برہ نے کیا دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت جلوہ فرما ہو گئے ہیں, یعنی سے بے قصا تشریف لا چکے ہیں. آمنہ کے لال کا منور چہرہ برہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور دیکھا کہ آقا کی بارگاہ سے گنبد خضرا سے ایک آنکھ باہر نکلا, اور اس میں ایک پرچہ تھا. وہ پرچہ برہ کے سامنے آ چکا ہے. برہ کی آنکھ کھلی, پرچہ ملا ہے, اور پرچہ لے کے دوڑا ہے. برہ جا رہا ہے, قافلے والے کا پیچھا کرتے کرتے قافلہ آگے کو نکل چکا تھا. برہ پہنچا ہے. نواب نے پوچھا, ارے برہ اتنی دیر کہاں لگا دیے, کہاں گئے تھے؟ برہ نے کہا, میں بھی گیا تھا آقا کی بارگاہ میں پرچہ لینے کے لیے, میں بھی گیا تھا آقا کی بارگاہ میں پرچہ لینے کے لیے. نواب نے پوچھا, ملا؟ کہا کہ ہاں, دیکھا. برہ پرچہ دکھایا, اس پرچے پہ لکھا تھا البرہ تو بریء من النار, کہ برہ کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا, برہ کو جہنم سے. تکبیر, نعرہ رسالت, سیرت مصطفیٰ, صورت مصطفیٰ, نقش مصطفیٰ, جلوہ مصطفیٰ, بزم مصطفیٰ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. برہ کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا. نواب نے جو پرچہ دیکھا تو پرچہ دیکھے نواب مسکرانے لگا, کہا کہ برہ, میں نے تو مذاق کیا تھا, مگر تیرے درد نے مصطفیٰ جان رحمت کو اتنا پیار آ گیا کہ تجھے 80 پرچہ
عطا فرما دیا، مصطفیٰ کی دیدار بھی کر لیا، زیارت رسول سے فیضیاب ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں نہ صورت دیکھی جاتی ہے نہ سیرت دیکھی جاتی ہے، وہاں تو مانگنے والوں کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں گورا آیا ہے وہ بھی پایا ہے، کالا آیا ہے وہ بھی پایا ہے۔ اے حاجی جانے والے مکہ معظمہ، وہ حاجی جانے والے دیارے مدینہ میں، وہ حاجی جانے والے مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ جب جانا، گنبد خضرا پہ تیری جب چڑھائی نظر پڑے نا، ویسے وہ دعا مانگ لینا۔ آقا فرماتے ہیں گنبد خضرا پر جب چڑھائی نظر پڑے، جو دعا مانگو گے رب قبول فرما لے گا، رب قبول فرما لے گا۔ مانگ لینا دعا اپنی آل و اولاد کی بخشش کے لیے، مانگ لینا دعا اپنے جنت کے قبول ہونے کے لیے، مانگ لینا دعا علاقے میں امن و شانتی کا ماحول ہونے کے لیے، مانگ لینا دعا ایک غریب مولوی ابرار کی مدینہ میں حاضری کی دعا مانگ لینا۔ کاش کاش مصطفیٰ کرم فرما دے، مصطفیٰ کرم فرما دے تو کم سے کم اتنا ہو جائے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ مصطفیٰ دولت نہیں ہے کیسے جاؤں، مصطفیٰ ثروت نہیں ہے کیسے جاؤں یا رسول اللہ، میرے پاس ذریعہ معاش کا اتنا بہتر انتظام نہیں ہے کیسے جاؤں۔ مصطفیٰ کو دل سے پکارو گے، مصطفیٰ فریاد رسی مدینے سے فرمائیں گے۔ اس لیے اے لوگوں سچے دل سے اور محمد مکمل عشق محبت کا ماحول بنا کے نبی کی بارگاہ میں جب کوئی حاضری دینے جاتا ہے ان سے دعا کرانی چاہیے۔ حاجی صاحب جا رہے ہو، آپ مسافر ہیں مدینے کا، دعا کر دیجئے۔ آپ شاعر ہیں مکہ کا، دعا کر دیجئے۔ دعائیں تو بھی دعائیں لو بھی، مسافروں کی دعا اللہ جلدی قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب جب کوئی حاجی نکلے ہمارے دیار سے اس عظیم مکہ معظمہ کی طرف، تو ہم لوگ دعاؤں سے نوازیں اور ان سے دعائیں لیں، دعا کروانے کی وہاں پر ان سے درخواست کریں کہ ہم تو ایسے دعا کر رہے ہیں، اب بہترین وسیلہ ملا ہے، ایک شخص جا رہا ہے دعا کرانے کے لیے، دعا کروائیں، نہ جانے کب کس کی دعا اللہ قبول فرما لے۔ انشاءاللہ پھر موقع ملا تو مزید گفتگو ہوگی، پھر حاجی صاحب آئیں گے، استقبالیہ ہم لوگ پھر دیں گے۔